وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دین اسلام اللہ کا وہ مقدس دین ہے جس دین کی ہر جہت، ہر پہلو، ہر خصوصیت بے مثل اور بے مثال ہے. مسلمان اسلام کا وہ چلتا پھرتا ایک نمائندہ ہے جس کے اقوال، افکار، اعمال سے دین اسلام کی ترجمانی ہوتی ہے. صرف مسجد میں مسلمان ہونا، عبادت گاہ میں مسلم بننا اور پریکٹیکل لائف میں اس کا تصور نظر نہ آنا اسے دوگلاپن اور منافقت کہا جاتا ہے. اسلام کی جملہ پاکیزہ حسین خصوصیات میں ایک بڑی اور اعلیٰ خصوصیت ہے سچائی. یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے اور یہ ہر کلمہ گو کے لیے اسلام سے جڑے ہوئے مومن مسلم کے لیے ضروری ہے وہ اس خصوصیت کا ہر لمحے حامل نظر آئے. اگر اس امتیاز اور شرف کو وہ برقرار نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کی عبادت ٹوٹل دکھلاوا ہے.
کیونکہ نماز عبادات کے جملہ معاملات جو ہیں وہ پاکیزگی اور اس کے دل و دماغ میں ایمان کے مقدس تصور کو مزید راسخ کرتی ہے۔ مختلف فرقوں میں ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اسکول آف تھاٹ ہے۔ البتہ فرقوں میں رہ کر یہ احتیاط ہو کہ مسلمات اور مقدسات پر نہ حملہ آور ہونا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی دل میں کدورت رکھنی ہے۔ اپنے حصے کا کام انسان کو اسلام کے دامن سے وابستگی کی صورت میں ادا کرنا ہے، لیکن سچا ہونا یہ ہر فرقے کے فرد کے لیے ضروری ہے۔ سچائی صرف مولوی کے لیے، پیر کے لیے، صوفی کے لیے نہیں، بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ پھر سچائی کی 3 پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جب وہ بولے تو سچ بولے، دل میں ہو تو سچائی ہو، معاملات میں سچائی ہو۔ یہ تینوں پہلو انسان کے اندر نظر آنے چاہیے، کیونکہ مومن اس پاکیزہ رشتے کا نام ہے جو ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی اپنی پھر خواہش، تمنا، آرزو، خیالات بالکل ختم ہوتے ہیں۔ جب وہ دین کے ایمان کے دائرے میں آتا ہے پھر وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو شریعت اور دین کا حکم ہوتا ہے۔ مجھے یہ کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے ہر وہ عمل دہرانا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور میں نے ہر اس عمل سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتا پھر وہ اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کروں، سچائی جب امت محمدی کا تر امتیاز تھی تب تک امت محمدی بام عروج پر تھی۔ جب سچائی سے امت دور ہٹتی چلی آئے گی تو پھر بدقسمتی سے وہ اپنے عروج کے اس تصور کو برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ خاص شعبے سے نہیں، ہر شعبے میں زبان کی احتیاط اور دل کے پاکیزہ خیالات یہ مسلمان کا تر امتیاز ہے، کیونکہ مغفرت، بخشش اللہ نے جو اپنے کرم سے فرمانی ہے اس میں سچائی کا، جھوٹ سے نفرت کا اور سچائی سے پختگی سے تعلق جوڑے رکھنے کا یہ بنیادی عنصر ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تربیت میں اور فرامین میں شامل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان مغفرت شدہ مغفور بندوں کی، ان اپنے نیک بندوں کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے قرآن کہتا ہے، ان کا مزاج کیا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم مومن ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ دعا مانگتے اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو فرمایا وہ لوگ ہیں کون، ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں 16ویں اور 17ویں آیت میں بیان فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لائے، اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے الصابرین، جلد باز نہیں، صبر کرنے والے، کسی کا عروج، دولت، مال، اقتدار دیکھ کر پریشان ہونے والے نہیں، بلکہ الصابرین، ان کو پتہ ہے یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، وہ صبر کرنے والے ہیں، تحمل والے، بردباری والے۔ قرآن کہتا ہے والصادقین، اور قول میں، عمل میں، تول میں، ناپ میں، کردار میں، اخلاق میں، مزاج میں سچائی کا دامن تھامے رکھنے والے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار، ادب و اطاعت میں جھکنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اب مومن کا یہ دستور ہوتا ہے، وتیرہ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، مجھے اس نے عزت دی، علم دیا، طاقت دی، مال دیا، دولت دی، میں نے اس کی راہ میں اس کے بندوں پر، محتاجوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، عزیزوں پر، فقیروں پر خرچ کرنی ہے۔ میرے رب نے جو پہلے دی ہے وہ میرے ہنر کا، فن کا، علم کا کمال نہ تھا، بلکہ یہ محض اس کا کرم تھا، وہ مجھے دیتا گیا، میں اس کے بندوں میں بانٹتا گیا۔ اللہ خوش ہوتا گئے اور کافر دیکھ کے حیران ہوتا گئے، کیونکہ کافر کو دنیا کے لیے سب کچھ، اس کو دنیا کے سامنے سب کچھ دنیا ہوتی ہے، اور مومن کے لیے سب کچھ پروردگار کی رضا ہوتی ہے۔ مومن یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، وہ جتنا راضی ہوتا جائے گا وہ اپنا کرم اور اپنی رحمت اور وسیع کرتا جائے گا۔ آپ اس کے بندوں پر شفیق ہوں گے اپنی توفیق کے مطابق، وہ ہم پر شفیق ہوگا اپنی وسعت کے مطابق، ہم بانٹیں گے اپنی محدود سوچ کے مطابق، وہ ہمیں دے گا اپنی وسعت اور کرم کے مطابق۔ قرآن کہتا ہے قال اللہ غادا یوم یرفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ وہ لوگ، قرآن کہتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا جب پروردگار فرمائے گا آج ایسا دن ہے کہ سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ آج سچائی کا دامن تھامنے والوں، دنیا میں جھوٹ سے، بناوٹ سے اور چال بازی سے، زبان درازی سے لوگ جیتتے گئے، آج ان کی ہار کا دن ہے۔ سچے لوگوں تمہاری جیت کا دن۔
ان کا دن دوپہر کو جیت ہوئی، شام ڈھلی، زندگی گزری، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، 2 4 10 20 سال گزر گئے، ان کی جو فتح تھی ان کے دن گنے چنے تھے، تمہاری جیت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کتنا بڑا دن ہے۔ یہاں تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملی، ختم۔ ہم نے دھوکہ دیا، خوشی کسی کو چت کیا، ذلیل کیا، ڈاکہ ڈالا حقوق پہ، اس کی کمزات کو کمزور کر کے جشن منایا، مجھے فتح ہو گئی۔ یہ فتح چند روزہ ہے، وہ 5 10 سال 20 سال کے لیے تو چند روزہ ہے۔ یہاں اگر دکھ میں بھی ہو، غمی میں بھی ہو، تو جھوٹے منہ ہی کو کہہ دیتا ہے بڑا افسوس ہے یار تیرے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اس دن کسی نے یہ بھی نہیں کہنا۔ اس دن تو ساری دنیا اپنی اپنی فکر میں پڑی ہوگی، تو کتنا وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ فرمائے گا آج تیری جیت کا دن۔ اور یہ جیت کا دن کافر کا نہیں ہے، منافق کا نہیں ہے، یہ جیت کا دن صرف محمد عربی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے مومن کا ہے۔ بس کیونکہ ہمارا تعلق اسلام سے نام کا ہوتا جا رہا ہے، ہمیں قیامت کا دن بھولتا گیا، قبر کی تنگی بھول گئی، آخرت کی سختی بھول گئی، ماں باپ کا بچھڑنا بھول گیا، قبر میں بیٹے کا باپ کو، باپ کا بیٹے کو، بھائی کا بھائی کو، دوست کا دوست کو دفن کر کے آنا بھول گیا، مٹی ڈالنا بھول گیا۔ جن کے لیے سب کچھ کرتے رہے وہ سارے گھر میں روئیں گے 2 4 10 دن، پھر ختم ہوگا، پھر سارے خوشی کو ہنسی ہوں گے۔ اکیلا جواب، ملاوٹ کرنے والا جواب اکیلا دے گا، رشوت لینے والا جواب اکیلا دے گا، دھوکہ دینے والا جواب اکیلا دے گا، جھوٹ فراڈ کرنے والا جواب اکیلا دے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور جس نے دین کو، سچائی کو، مصطفیٰ کے فرمان کو، اللہ کے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا، قسم ہے اللہ کی، مومن بعد میں جائے گا، قرآن اور نبی کا فرمان قبر میں نور پہلے پر پہنچائے گا۔ جان دیوار ڈرونا بنیو، ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے، یہ ہے پوزیشن۔ ہر بندہ پیچھے، جس ایم پی اے کے لیے میں آگے دوڑتا تھا، رشتہ داروں کو دھکیل کے، وزیر کے لیے، افسر کے لیے، وہ رشتہ دار عزیز اگر آیا گئے، وہ وزیر، وہ بڑا افسر ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا، پتہ نہیں اس نے وضو بھی کیا کہ نہیں، وہ جس رشتہ دار کو یوں دھکا دے کے آگے کھڑا تھا وہ مجھے نہلا رہا ہے، وہ مجھے نہلانے، کفن بنانے، کفن پہنانے پہ لگا ہوا ہے۔ وہ جھوٹے یار دوست پیچھے، اب اپنے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر جس کا جتنا زیادہ تعلق اتنی زیادہ مٹی، اونچی ڈھیری بن گئی، حضرت کی، چودھری کی، ملک کی، نواب کی، صوفی کی، پیر کی، سب چھوڑ کے آ گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں میاں صاحب، جان دیوار ڈرونا بنیو، تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جان دیوار
ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نی او گھر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نی او کوئی امریکہ کوئی برطانیہ کوئی یورپ کوئی یگان نوکری میں کوئی بزنس میں کوئی راستے میں اپنی دنیا میں مگن ہے بابا قبر میں لیٹ گیا ہفتے بعد کوئی گیا پھر مہینہ پھر محرم پھر عید پہ بس آخر بابا بھول گیا سجن بھول گیا دوستی بھول گئی اپنی دنیا میں یوں مگن ہوا جس کے لیے ہم نے کیا تھا وہ بھول گئے لیکن جس کے لیے مومن نے کیا ہے وہ محمد عربی بھولے نہیں ہے بھائی مٹی ڈال کے آ گیا بہن دہلیز پکڑ کے رو رہی ہے بیٹیاں رو رہی ہیں ماں رو رہی ہیں رشتہ دار دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کوئی نہیں آیا نہ کسی نے قبر میں روشنی کا انتظام کیا یہ مخملی چادروں پہ لیٹنے والے یہ خوراک چیک کر کے کھانے والے اس کے لیے تو ماحول پروٹوکول دیکھا جاتا تھا آج جس مٹی میں گیا گئے امیر کے لیے بھی وہی غریب کے لیے بھی وہی ادنا کے لیے بھی وہی اعلیٰ کے لیے بھی وہی گئے کھرب پتی بھی اسی طرح ارب پتی بھی اسی طرح لکھ پتی ککھ پتی اسی طرح لیٹا ہوا گئے سارے رشتے ناتے واپس آ گئے گھر میں مجبور ہے اور پھر جس کو اس نے مومن نے راضی کیا ہے ادھر قبر کی اندھیرے کا آغاز ہونے لگا ادھر سے کونین کے والی جلوہ گر ہو گئے پوچھا گیا ماں قلت تقول فی حق غازر رجل دس سے دے بارج کی آنکھ داؤں سے او دو مومن کو پتا چلے گا انہی کے لیے تو میں آیا ہوں انہی کے لیے تو میں آیا ہوں انہی کے لیے تو میں آیا ہوں لوگ حرام کھاتے تھے میں نہیں کھاتا تھا لوگ رشوت لیتے تھے میں نہیں لیتا تھا لوگ رات کو 50 ڈشوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے میں سوکھی روکھی کھا لیتا تھا اسی لیے کہ میرا نبی ناراض نہ ہو جائے یہ موقع ایسا ہے میرا بھائی اماں بابا مقدس رشتے چھوٹ گئے آج تو مزہ آیا ہے آقا آپ کے درشن کے لیے زندگی بھر ترستا رہا آج زیارت ہوئی ہے کیونکہ میں نے یہی سنا تھا کہنے والے کہتے تھے کہ قبر میں آپ نے جلوہ گر ہونا ہے میں اس دن سے آپ ہی سے لو لگائے بیٹھا رہا اسی دن سے میرا تعلق جب ایمان کے رشتے کی صورت میں جڑا پھر میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ پیروں کے ساتھ مل جاؤ سچا جو بھی ہے اس کے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا سچا ماڑا ہو اونچا ہو غریب ہو امیر ہو سچے دوست کی دوستی ترک نہ کرنا اس کے مد مقابل خربوں کا فائدہ بھی ہو تو سچا دوست نہ چھوڑنا غزالی فرماتے ہیں جب فراڈیے دھوکہ بازوں کے ساتھ بیٹھو گے انہی میں شمار ہوتے رہو گے جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر ان کی صحبت ان کی سنگت ان کے ملفوظات بھی آپ پر اثر انداز ہوں گے چنگے آندے میں لڑ لگیا تے میری جھولی پہنے پھول
کہ بڑیاں دے جدو لڑ میں لگے میرے اگلے بھی گئے ڈل. اس سے تعلق جوڑے. یہ تعلق بازاروں والا نہیں ہے، یہ تو مومن کا اپنا ایسا عقیدت والا رشتہ ہے نبی سے. اس رشتے سے ہٹتے جائیں گے کمزور ہوتا جائے گا. زندگی چند روزہ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اصحاب رسول تعداد میں کم تھے لیکن دنیا میں وجکا، دنیا میں پاور طاقت کے ساتھ یوں پھیلتے گئے. وجہ جب بھی کوئی عمل سرزد ہوا فوراً توبہ کی اور رسول کائنات کے دامن سے وابستہ ہوئے. حضور نے شریعت کے مطابق حدیں بھی لگائیں اور یہ بھی کہا کہ ان کی توبہ امت پر تقسیم ہو تو اللہ معاف فرما دے. ہم گناہ پہ فخر کرنے لگے، شرمندگی ختم ہو گئی، احساس ختم ہو گیا، گناہ کو طاقتور بنا دیا گیا، نیکی کمزور ہو گئی، کمزور سے کمزور تر ہو گئی. میرے نبی کائنات کے پیارے غلام سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا أَوْ كَمَا قَالَ. میرے نبی کائنات نے فرمایا سچائی یقیناً نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. حضور نے فرمایا اور نیکی جنت کی طرف. سچائی نیکی کی طرف لے جائے گی اور نیکی ہم نے کس کی خواہش کی ہے؟ جنت کی. لیکن یاد رکھنا قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا صرف نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ. نیکی کا تصور تو قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. کتنا ایمان کتاب پر ہے، بزنس کتاب کے مطابق، لین دین کتاب مجید کے مطابق، زندگی کتاب مجید کے مطابق. ہماری جیسی بھی کوئی بدنصیب قوم ہوگی عالم کفر کو ہم یہ ذہنی یتیم، فکری یتیم باور کرا چکے ہیں کہ ہم آپ سے فائدہ لیں گے. اوپر سے ہمارے جاہل گھٹیا حکمرانوں کے کمینے لمبی زبانوں والے بدماشوں نے قوم کی فکر لوگوں تک یہ منتقل کی ہے آپ ہی ترقی دیں گے، یورپ نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی، مغرب نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی. اور بد نصیب قوموں، قرآن سے تو پوچھو ترقی کیا ہے. نہ پوچھو مولوی سے، چھوڑ دو اس کو، نہ پوچھو پیر سے، قرآن سے تو پوچھو. قرآن کی تصور کو تو لو، صرف چوم کر الماری میں رکھنا کمال نہیں ہے. 25-20 سال کے بعد بیٹی کو تیار کر کے بیٹی کی رخصتی کے وقت سر پہ رکھنا کمال نہیں ہے. اماں مرے تو پڑھنا کمال نہیں ہے، ابا بیمار ہو تو ہاسپٹل میں پڑھنا کی اس لیے نہیں آیا. یہ تو انقلاب ہے، کتاب انقلاب ہے. ترقی قرآن بتاتا ہے کس میں ہے،
اور دنیا پوچھتی ہے یہ یورپ ترقی کیسے کر گیا، کیسے کی ہے ترقی؟ ہم جب گھر سے نکلے تو کوٹ بھی یورپ کا، گھڑی بھی یورپ کی، اینک بھی یورپ کی، جوتے بھی یورپ کے۔ پھر پوچھے وہ کیسے ترقی کر گیا؟ اپنے ملک کی چیزیں خریدتے ہوئے۔ یہ تو صرف غریبوں کا کام ہے نا۔ مجھے جو اللہ نے 4 ٹکے دیے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کچھ بنتا ہی نہیں ہے، مولوی نے بنایا ہے۔ تاجر تو آپ لوگ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگ ہیں۔ تو پھر جب آپ لوگ ہی تاجر ہیں، ایسی خوبصورت پروڈکٹ بنائیں کہ آپ کا دل کرے کہ میں خود بھی یوز کروں اور دنیا بھی دیکھے۔ نکلے نہیں ہیں ترقی میں آپ، آخر خلوص کے ساتھ محنت کی۔ سیال کوٹ کے لوگوں نے جس شعبے میں آج آپ نے پوری دنیا میں ایک نام پیدا کیا تو اس کو مزید برقرار رکھے۔ حولی بول۔ جب ہوٹل والا اپنی روٹی گھر سے منگائے گا تو پھر بے ایمان ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ وہ اس قابل کیوں نہیں ہے کہ تو خود کھائے؟ حضرت صاحب جب تو نہیں کھا سکتا تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ لیکن نام ہوٹل کا کیا ہے؟ میں کوئی بھی نام نہیں لیتا ہوں، اس نام کے ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے ساڑھے ہوٹل کے پیچھے پہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم خود کیوں نہیں ایسے بنے؟ ان کو جو دیکھ رہے ہیں یورپ کے اس بے حیا نوجوان کے کپڑے پھٹ گئے، میرے بھائی نے کپڑے پھاڑ دیے، یہ برانڈ بن گیا، دماغ میں کیڑا گھس گیا ہے۔ ترقی کیسے کریں گے؟ سانو گالاں ٹکا کے کڈو، لیکن بتاؤ ہم نے رکاوٹ پیدا کی ہے؟ تسی دسو بھئی ٹائم تے اذان دینے ہیں کہ نہیں؟ کدے ساڑھے واسطے بھی بول چلے ہیں۔ ٹائم تے جماعت کرانے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا جا بولو۔ ٹائم پہ جمعہ، بلکہ 2 4 10 منٹ اٹھتے بھی لے جائیں، پھر بھی گلا گئے کہ ہم وفادار نہیں۔ دسو تے صحیح کدے مولوی نے اپنی تنخواہ واسطے دھرنا بولو دیتا ہے؟ کدے گندے کپڑے بولو پائے ہوئے؟ کدے انہیں مغرب دی اذان فجر ویلے دے کڈی ہو؟ کدے جمعہ اتوار نو پڑھایا ہوئے؟ بولو تے صحیح ہے۔ نمازی جو بیچارہ گھر بہو سے جھاڑ کھا کے آیا، اس نے بھی آ کے امام کو کھردرے لہجے سے بولا، پھر بھی وہ چپ رہا، اجے بھی گلہ ہے۔ بھئی آپ لوگ ہیں، ٹھیکیداری کریں تو آپ، تجارت کریں تو، بزنس مین ہو تو، افیسر ہو تو پھر آئی مل کے سسٹم کو ٹھیک کر کے سچائی پہ ہر چیز کی بنیاد رکھیں کہ لوگ اس ملک کی طرف تکتے ہی رہیں۔ تو آڈی باری کی سبحان اللہ بن دی، سب کا حصہ گئے، اس میں کچھ تو کریں۔ اس کا تو ایک شعبہ گئے، وہ اپنے شعبے میں کسی اور کے شعبے کو ڈسکس نہ کرو، اپنے شعبے کو دیکھو۔ دکانداروں اسی طرح حق بولو، پورا تولو، دیکھنا رخ کیسے ہوگا۔ اچھا رات کو 2 4 لاکھ دی لا کے سونا کمال نہیں، بغیر گولی تو سونا کمال ہے۔ 2 4 لاکھ دی لگ کے نہ سو کوئی کر نہیں، ہفتے میں نہیں لگی، مہینے میں نہیں لگی، تو ہفتے میں نیند سکون کیا تو اس سے بڑا اور کیا چاہیے۔ لیکن جب آپ جھوٹ بول کے سودا بیچیں گے پھر اس میں وقتی طور پر تو ملے گی لذت، پھر اس کا رزلٹ نکلے گا کسی کے گھر میں ملالہ، کسی کے گھر میں ڈبو، جدو رشوت لوے گا ابو، گھر چ جمے گا ڈبو۔
تو ایسا تصور گئے آپ چاہتے گئے. میں قسم اللہ کی ان فیملیز کو بھی جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے جہاں باپ جھاڑ بھی دے بیٹا منہ نیچے کر لیتے ہیں. ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، جج ہو کے بھی نیچے کھڑا ہوتا ہے. چس آ جاتی ہے کہ یہ ہے اسلام کا طرز امتیاز. یہ کمال نہیں ہے؟ اور نوجوانوں، جب آپ ماں باپ کی ڈانٹ کے آگے سر جھکا لیتے ہیں نا، بڈھا بابا بھی جوان ہو جاتا ہے. جدو چول نوجوان ہو بہت تینوں کی پتا، جوان ماں پیو بھی بڈھا ہو جاتا ہے. اندر ساڑی سرائکی پنجابی میں تو پھر مائیں کہتی ہیں شالا جمدیاں مر جانے. ایسے بدبخت اولاد بھی دیکھی ہے. تو باپ کا احترام، ماں باپ کا احترام کب ہوگا؟ جب سچائی پہ. حضور نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر. جب تم سچائی سے وابستہ ہوگے تو سچائی کا روٹ کون سا گئے؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. جنت میں سیدھا جانے والا روٹ ہے سچائی والا. سچائی والا جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ جو مرضی کر لے جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. یہ اسلام کا یہ تصور لوگوں کو بتائیں گے. نمازی بڑے ماشاءاللہ، اللہ انہیں بھی قائم رکھے. شالا ہر دوسرا بندہ گلہ کر رہے ہیں عمرہ نہیں کھول رہا. کیوں عمرہ نہیں کھول رہا؟ 2 نمبری نال کم شم کر کے پیسے کٹھے کر لینے، عمرہ نہیں کھول رہے. ایک حاجی صاحب پھڑے گئے 200 ٹرک چینی دا شباز شریف کے دور میں. ہون تے نہیں پھڑے جانے، ہون پھڑے وہ دی وجہ ہے ایک پنڈے چوئی چوری. تے انہاں پنڈا لیا نے کیا بھئی گلے قرآن شریف رکھو جھولی چ، تے اس جھولی دے تلو سارا پنڈ گزرے. جیڑا چور ہوئے گا وہ مر جائے گا. پورا پنڈ گزر گیا، کوئی مریا نہ. کیوں؟ جنہیں چوری کی تھی وہ قرآن چاہ کے کھڑے سن. جنہیں چوری کی تھی وہ چادر کے پلو چاروں پکڑ کے سمجھ تو سی گئے ہو. ماشاءاللہ ہون ایک نہیں 2 نہیں، ہون تے کی آکھیے. ہولی ہولی بولو. مطلب یہ گئے حاجی صاحب پکڑے گئے 200 ٹرک، لیکن 200 ٹرک پھڑیا گیا سی پر چینی پھر بھی 55 روپے کلو سی. اچھا پھر انہاں کیا حاجی صاحب کی کیتا جے؟ آندھا میں تاں سٹور کیتی ہے فیملی سمیت حج تے جانا. کیا مزاج ہے سارا. سگے بھائی کی زمین پہ قبضہ، ہر سال عمرہ، ہر سال عمرہ. بہن کا حق مارا گیا، بیٹی کو 2 4 10 لاکھ کا جہیز دے کے بیٹی کی 10 20 25 30 40 لاکھ کا جائیداد کا حصہ ہڑپ. عمرہ جاری. یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. وہ دین پورا پورا لینا گئے تبھی تو برکت ہونی ہے. حضور نے فرمایا ہر سچائی کا راستہ جنت کی طرف. اور میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا. آدمی سچ بولتا بولتا رہتا ہے اور کوئی لکھے نہ لکھے ایک دفتر میں فرشتے لکھ دیتے ہیں یہ صدیق. وزیر اعظم ہاؤس میں نام لکھا جائے بندہ کسی نے محلے جین دے گا. گورنر ہاؤس میں نام لکھا جائے بندہ سال رہنے دے گا. تو جس کا جنت کے دروازے پہ اور جنت کے حجرے پہ لکھ دیا جائے یہ صدیق ہے.
حکم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اعلان ہوگا، فلاں راست آ جاؤ، یہ صدیقوں کے لیے دروازہ ہے۔ اور پروٹوکول، تھانے میں کرسی لینا نہیں ہے، ایس پی سے چائے پینا نہیں ہے، ڈی پی او کے ساتھ سیلفی بنانا نہیں ہے، وزیروں مشیروں کو جفیاں ڈالنا نہیں ہے، حکمرانوں سے تعلق جوڑنا نہیں ہے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ فرشتہ اعلان کرے اس دروازے تو سچے ہو آ جاؤ۔ اچھا مزہ کتنا ہوگا جب وہ آئیں گے، انبیاء بھی دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، واہ واہ کیسے خوبصورت لوگ ہیں، تجارت کی جھوٹ نہیں بولا، بزنس کیا جھوٹ، بلکہ سنو حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ آواز ہوگی تاجروں کو بلاؤ، تاجروں کو۔ سیالکوٹ کے تاجر آئیں گے، سبحان اللہ ہولی ہولی فرمائیں گے، سیالکوٹ کے تاجر آئیں گے، جس نے جھوٹ نہ بولا، دھوکہ نہ دیا، کم نہ تولا، فراڈ نہ کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ پروٹوکول فرشتے دے رہے ہوں گے، نیک تاجر آ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہوں گے، واہ واہ واہ، صوفی دیکھ رہے ہوں گے، واہ واہ یہ کون جا رہا ہے؟ کہا تاجر ہے۔ حکم فرشتے پوچھیں گے اللہ آج ان کو کھڑا کس جگہ پہ کرنا ہے؟ ادھر علماء گئے، مشائخ ہیں، صوفی گئے، عارف ہیں۔ حکم ہوگا انبیاء، صدیقین، شہداء والی، آج ان کو قطار میں کھڑا کر دو، انہوں نے نہ حرام کھایا، نہ کمایا، نہ بچوں کو کھلایا۔ علماء بھی دیکھیں گے یہ جا رہے ہیں، اتنا بڑا کام ہے اللہ نے جو عطا فرمایا گئے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلام حضور نے فرمایا جھوٹ بولتا بولتا بندہ یوں گرتا گئے، پھر بندے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جھوٹوں میں وہ شامل ہو جاتا گئے۔ اب عادہ بن سامت فرماتی گئے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا مومن کا کرائٹیریا کیا ہے اور مومن کا حدود اربع کیا ہے۔ فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمرتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جی آقا، حضور نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، انج نہیں، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اب تھوڑی جن پہ سستی تھکاوٹ طاری ہو رہی ہے ان کے لیے جگانے کے لیے ایک نکتہ عقیدے کا پیش کرو، تم دے دو 6 چیزوں کی ضمانت، یہ نہیں کہا میں اللہ سے لے کے دیتا ہوں 6 چیزوں کی ضمانت۔ میں اللہ سے لے کے دیتا ہوں، کیوں؟ اللہ نے تو دے کے بھیجا ہے، اس لیے تو کہتے گئے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی۔ اچھا کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، معزز بندہ وہ ہوتا ہے جو سرکار کی نعت گنگنائے، ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی، صرف معزز بندہ پڑھے باقی نہ پڑھے، ہیں آج وہ مائل باتا، اللہ ان کو اور
معزز بنا دے ہیں آج وہ مائل باتا دے سکتے گئے کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے گئے کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اللہ زبانوں کو سلامت رکھے. میں نہیں کہہ رہا, حضور کی نعت چاچے نے سنائی, اللہ کے نبی نے کہا اللہ میرے چاچے دی زبان سلامت ہے آج وہ مائل باتا ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. اے جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا. اللہ ان کی جھولیاں کبھی خالی نہ ہو تیرے کرم سے ہیں آج وہ ہیں آج وہ مائل باتا. وجہ یہ ہے رب نے خود کہا وام مسائل فلا تنہر, سونے کدے آمن والے سائل نو جھڑکی نہ جھڑک دا ہوئے جدا بیلس مکن دا خطرہ ہوئے مال مکن دا خطرہ ہوئے تو دین دا وا میں تین دا وا تو ونڈ دا جا. یہی وجہ ہے آنے والے نے آنکھ مانگی ہے دینے والے نے کہا 10 آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے تاکہ تیرا ذوق بھی پتہ لگے مسلمان دے عقیدے دا بھی پتہ لگے. یہاں جناب والا پابندی نہیں ہے, مانگ تو صحیح دینے والا دیتا کیا گئے, یہاں دینے والا کیسے دیتا, اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے گئے کون دے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا اللہ نے دیا گیا محبوب کو خزانوں کا مالک بنایا ہے. حضور فرماتے گئے تم مجھے اذمنولی ستن من انفسکم اضمن لکم الجنہ, تم ضمانت 6 چیزوں کی مجھے دے دو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. اوے میرا نبی یہ کہہ کے بتا رہا ہے اللہ نے مالک مجھے بنا دیا جس کو جب چاہوں جنت دے دوں. اچھا مزے کی بات سنو, ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نبی جنت نہیں دے سکتے, وہ اپنے جد امجد یزید کے لیے کہتے ہیں حضور نے فرما دیا تھا وہ جنتی ہے. میں کہا وڈ کے مرنی لائن تا ٹھیک کر. سمجھ آ گئی؟ جس کو نہیں آئی پھر سن لے. جو کہتا ہے نبی کیسے دے سکتا ہے جنت, وہ کہتا ہے یزید کو نبی نے کہا تھا وہ جنتی ہوگا. کمینے تیری سوچ کتنی گندی ہے, اپنے ابے کو جنت بھیجنے کی باری آئے تو بڑا دل لگاتا ہے. اور سن, جس نبی نے کہا تھا جو پہلا حملہ کرے گا وہ پہلا کارواں لے کے جائے گا وہ جنتی ہے, اسی مصطفیٰ نے کہا تو میرا حسن حسین جنت دے جوانہ دا سردار ہے. قسطنطنیہ میں پہلا جانے والا
یزید نہیں تھا تب یزید اماں کی جھولی میں کھیل رہا تھا جب پہلا کارواں گیا تھا، لیکن لیول ایک رکھ پھڑکو پھڑکو نہ بن، جدو پیو نو جنت بھیجن دی واری آوے یہ جنتی، اور جب جنت کے سرداروں کی بات آئے تیری ماں مر جاندی ہے۔ مصطفیٰ کیسے گئے؟ یہ گئے کہ کھیلتے ہوئے آنے والے بچے کو اٹھایا، اٹھا کے فرمایا صحابہ اے میرا بچہ حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار ڈوگا باغ والو اچھا مزے کی بات یہ گئے ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر سارے موجود ہیں، کسی نے نہیں کہا حضور اجے پڑھیا نہیں، اجے کربل وڑیا نہیں، نیزے دی نوک تے چڑھیا نہیں، جنتی نہیں سرداری دے دیتی جے۔ شیخ عباس قمی شیعہ عالم کہتا ہے ایک بابا اٹھیا نظر ماری مجمع تے حسنین دے ابے نو ڈھونڈ کے او دے کول جا کے جفی پا کے اندر مبارک ہوئی تیرے پتراں تے میرے بھتیجیاں نو مالکاں نے جنت دا مالک بنا دیتا ہے۔ تو سامنے ذرا صدیق اکبر دی سنت ادا کر کے خوش ہو کے آپ سبحان ہمارا تو سب کچھ یہی ہے، آل بیت کے در سے کوئی ہٹے گا تو کیا بچے گا؟ ایویں تے میرے امام دے ویر نے نہیں آکھیا قدر والے جانتے ہیں اوے قدر و شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ حضور نے فرمایا تم ضمانت بولو مجھے دو، میں جنت کی ضمانت لے لو۔ عرض کیجیے آقا، میرے نبی نے فرمایا جدو بولو اللہ تیرا شکر ہے 5-7 بندے انہوں گال سمجھ آ گئی، یہ نہیں بڑا باقی گونگے چلو شیر حلا دو میں نے پتہ لگے میں حدیث شریف پڑھ رہے ہیں۔ صرف معزز بندہ بولے، چول بندہ نہ بولے، معزز بندہ بولے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میرے نبی کے غلام و حضور نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو، او تاجرو، مولویو، پیرو، صوفیو، اداکارو، فنکارو، گلوکارو، یہاں تک بھی کہا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جہنم کی تہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ عمران خان، یہ نواز شریف زرداری جیسے چول نہیں ہے جو ان کو تمغہ امتیاز دیں، مصطفیٰ کا فرمان سنو۔ جھوٹ بول کر ہنسانے والا بھی وہیں جائے گا، میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نے کہا۔ بلکہ سرکار ایک گھر میں گئے تو ایک عورت نے اپنے بیٹے کو ادھر آؤ میں آپ کو ایک چیز دوں، حضور نے فرمایا کیا دینا ہے اس کو؟ وہ مائی تھی نا حضور کی تربیت یافتہ، عرض میں نے اس کو آقا کھجور دینی ہے۔ فرمایا تم نے کیونکہ اس کو کچھ دینا تھا تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ جو بچے کو یوں کہے نا ادھر آ میں کچھ دوں اور کچھ نہ دے تو جھوٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم جو کہتے چپ کر، شیر آیا، بلہ آیا، عمران خان آیا، بگھاڑ آیا، کہتے ہیں نا، کتا آیا، ڈبو آیا،
یہ بھی جھوٹ ہے. بولو تو صحیح، یہ جھوٹ ہے. یہ جب ہم کہہ رہے ہیں پھر وہی کچھ سنتے ہیں. یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، کیونکہ اسی سے تو تربیت ہے. فرمایا وعدہ کرو تو ہولی ہولی بولو. یہاں وعدے کی بات آئے تو بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں. وعدے کا پورے کران لئی بھی بندے نوں دھرنا دینا پڑتا ہے. ہولی ہولی بولو. آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو، پاک دامنی قائم رکھو. اگلی گل سنو سیال کوٹ والے غیرت مند بزرگوں جوانوں، نگاہیں نیچی رکھو. نگاہیں، کیا مزاج ہے ہماری قوم کا. اگر بچے ساتھ ہوں تو پھر لوگوں پر نظر رکھتا ہے کہ یہ مجھے میرے بچوں کو تو نہیں دیکھ رہا، اور جب کسی کی فیملی ساتھ ہو تو لوسی کتے کی طرح دیکھتا ہے. یوں پیچھے مڑ گئے. تو کسی کی بہن بیٹی کو تکنا چھوڑ دے، تجھے بندوں پر پھر اس طرح کی نظریں رکھ کے بچیوں کی حفاظت نہیں کرنی پڑے گی. نظر جھکا لو، نظر جھکا. یہ ہر ایک کے لیے، صرف بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی حکم ہے. بچوں کو سمجھاؤ بیٹا بس گھر میں تمہاری ماں بہن ہے، خیال رکھنا. کسی کی ماں بہن تم سے بچے گی تو تیری ماں بہن کسی سے بچے گی. یہ کہیں گے تو معاشرہ. حضور نے فرمایا ظلم کرنے سے رکے رہو، ہاتھ کو روکو. آخری حدیث سنائیں اور پھر اجازت. سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، اس کو علامہ فخر الدین رازی نے کبیر میں نقل کیا، ایک بندہ سرکار کے پاس آیا، تھا بڑا نامی گرامی. عرض کرتا ہے میں چورویاں تے زناوی پسند کرنا تے شراب بھی پینا تے جھوٹ بھی بولنا تے ایمان بھی لے آنا چاہنا، کلمہ بھی پڑھاؤ. لیکن ایک گل جے انہاں چاراں کماں چوں ایک گل جیڑی مرضی منوا لو. میں کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اب تک میں کفر کے ماحول میں ہوں. زنا، بندہ جب کافر ہوتا تو زنا پسند ہوتا ہے، شراب، جھوٹ، یہ ساری چیزیں پسند ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، کلمہ پڑھاؤ، ایمان لانا ہے، ایک گل جیڑی مرضی منا لو. ہے مسئلہ کہ نہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ کو نہ چھوڑ، بس لیا ہاتھ بڑھا، سچ کبھی نہ چھوڑنا. اب ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا، اندر کنیکشن ہو گیا، اب نکلا یار مل گئے، آج آپ چلیے. شراب کے اڈے میں پہنچا، سب نے جام منہ پہ لگائے. اس نے کہا اگر پی لی، مالکاں پوچھیا، جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس لیے سچ یہ ہے کہ بتاؤں گا، پی گئے تو حد لگے گی، چھڑ دے. اگلا دن گزرا، بیلی مل گئے، آ زنا دے اڈے تے چلیے. جلتے ہوئے پھر خیال آیا، رکو. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اگر کیا مالک پوچھن گے، جھوٹ ہونا نہیں، حد لگنی ہے، تسی جاؤ. کیا کہا؟ اگلے دن گیا، کسی نے پھر بات کی ہے، کہا شراب کی، زنا کی. اس نے کہا بالکل نہیں. کہا کیوں؟ انہیں کیا تساں آوارہ ہو، میں ہاتھ سائیاں نو دے آیا. اور پیروں کو ماننے والے بریلوی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سوروردی ہو، ویسی ہو،
تمہاری ڈگری ایک اور الگ ہے، ایک الگ ڈگری ہے. جو فخر کرتے ہو نا میرا فلاں پیر ہے، ایک کو چسکے واسطے نہیں ہوتا، حساس ڈگری ہے. شرابیاں نال بیٹھ کے شراب، زانیاں نال زنا، بدکاراں نال بدکاری دیا گلاں. پیر بھی بد نصیب، مرید بھی چول. پیر کا مرید یہ گئے جہاں ایسا ماحول ہو وہ کہے بس بابا بس میں سائیاں نو ہاتھ دیتے ہوئے. پھر اس نے کیا کہنا ہے؟ اے ہو جائے سائیں مینوں بھی ملا. جب صحابی نے کہا میں ہاتھ دے آیا ہوں تو انہوں نے کہا سانوں بھی ملا. شراب کی طرف بڑھنے والے سارے آئے، زنا کی طرف جانے والے سارے آئے. جب مصطفیٰ کو دیکھا کہا جنج دیاں گلاں سنیاں سانوں اس تو بھی ود حسین پایا. وما علیہ الا البلاغ.